وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف، یعنی جس طرح ہم نے پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف وحی کی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآنا عربیا، عربی قرآن، بہت واضح قرآن جو عربی زبان میں ہے. اور کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اس سے عربی زبان کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. ایک مسلمان کے لیے عربی زبان کتنی اہم ہے. ایک مسلمان ہوتے ہوئے کبھی بھی عربی زبان کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کی زبان بھی عربی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے الفاظ کی صورت میں نازل ہوا ہے، کیونکہ قرآن کو عربی قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ جو نازل ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے وہ عربی تھے، اور الفاظ کے اندر مفہوم موجود ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف عربی قرآن لتنذر ام القرى ومن حولها، تاکہ آپ ڈرائیں. قرآن کریم کو نازل کرنے کی حکمت کیا ہے؟ قرآن کریم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کرنے کی، اتارنے کی حکمت کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے اتارا؟ تاکہ اس قرآن کریم کو پہنچایا جائے، اس قرآن کریم کے ذریعے ڈرایا جائے، انذار کیا جائے اس قرآن کریم کے ذریعے، تاکہ آپ ڈرائیں ام القرى، مکہ مکرمہ والوں کو، مکہ مکرمہ کو یعنی مکہ والوں کو، ام القرى والوں کو، ومن حولها، اور انہیں جو اس کے ارد گرد ہیں. مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد، مکہ مکرمہ کے ارد گرد یعنی تمام بستیاں، مکہ مکرمہ سینٹر میں ہے اور باقی تمام بستیاں جو ہیں وہ اس کے ارد گرد ہیں. تو گویا کہ آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ پوری دنیا کو قرآن کے ذریعے ڈرائیں، پوری دنیا تک قرآن پہنچائیں، اور تاکہ قرآن کریم کے ذریعے پوری دنیا کو ڈرایا جائے کہ یہ دنیا جو ہے یہ حتمی اور آخری زندگی نہیں ہے، یہ دنیا ایک عارضی زندگی ہے، یہ دارالعمل ہے. اس کے اندر انسان نے عمل کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اصل زندگی اخروی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے جو دائمی زندگی ہے اور حقیقی زندگی ہے. اور جو بندہ دنیا کے اندر اللہ کو راضی نہیں کرے گا، اپنے رب کو ناراض کرے گا، تو اس کی جو اخروی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، تو وہ جہنم میں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑے سخت عذابوں میں گزرے گی. تو
ہم نے آپ پر اس لیے عربی قرآن وحی کیا ہے تاکہ آپ مکہ والے اور جو مکہ کے ارد گرد لوگ ہیں ان تمام کو ڈرائیں۔ قرآن کریم کی کئی آیات سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں بھی دیتے تھے، یعنی نیک لوگوں کو جنت کی اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کی، دنیا کے اندر بھی اللہ کے انعامات کی، دنیا کے اندر بھی غلبے کی، اور آخرت جو حقیقی اور دائمی زندگی ہے اس کے اندر بھی جنت کی اور اللہ کی نعمتوں کی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈراتے بھی تھے، یعنی کافروں کو، اللہ کی بات نہ ماننے والوں کو، غفلت میں دنیا گزارنے والوں کو، دنیا کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے جو حقیقی اور دائمی زندگی ہے۔ اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے، اسی طرح قرآن کریم بھی بشیر اور نذیر دونوں ہے۔ قرآن بھی بشارت دیتا ہے اور قرآن بھی ڈراتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں فرمایا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، سورہ مریم آیت نمبر 97، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آسان کر دیا اسے، یعنی قرآن کو، بلسانی کے آپ کی زبان پر، لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے متقین کو، یعنی قرآن کے ذریعے آپ متقین کو بشارت دیں، وتنذر بہ قوما لدا، اور تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو، جو جھگڑا کرتی ہے، بحث و مباحثہ کرتی ہے، جو بات نہیں مانتی۔ تو یہاں فرمایا کہ قرآن کریم کو ہم نے اس لیے وحی فرمایا ہے، اس لیے ہم نے عربی قرآن وحی کیا ہے آپ کی طرف، تاکہ آپ مکہ والوں کو اور جو مکہ مکرمہ کے ارد گرد علاقے ہیں، یعنی پوری دنیا کو آپ ڈرائیں۔ یہاں صرف ڈرانے کا ذکر ہے، یہاں بشارت کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ قرآن کریم در حقیقت بشارت اور انذار دونوں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی بھی صفات بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب قرآن کریم کی کئی آیات سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت بھی دینے والے تھے اور آپ ڈرانے بھی والے تھے، اور کئی آیات کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا کام ڈرانا ہے، وہاں بشارت دینے کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف واضح ڈرانے والا ہوں۔ تو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بشارت بھی دینے والے ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں، اور قرآن کریم میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اور قرآن کے حوالے سے بھی صرف انذار کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ڈرانا زیادہ غالب ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، زیادہ تر لوگ دنیا کے اندر غفلت میں زندگی گزارنے والے ہیں، شیطان کی پیروی میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو زیادہ لوگ اگر شیطان کی پیروی میں زندگی گزارنے والے ہیں تو زیادہ ڈرانا چاہیے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم غفلت کی زندگی سے نکلیں اور ہم اللہ رب العالمین کی رضا تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر انسان جو ہے وہ اس سے بہت سارے گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ڈرانے کا پہلو غالب ہونا چاہیے، اور یہ ڈرانا در حقیقت ان لوگوں کے لیے ہے جو غافل ہیں، جو کتاب و سنت کا انکار کرنے والے ہیں، اور بہرحال جو بات مان لیتا ہے اللہ کی اس کے لیے پھر خوشخبریاں ہیں۔ تو بشارت بھی ہونی چاہیے، بشارت ایمان لانے والوں کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والوں کے لیے ہے، اور جو نہیں مانتے انہیں انذار ہونا چاہیے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ اس آیت کریمہ سے بھی پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے جہان والوں کے لیے، سب جہان والوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ قرآن کریم
یہ پوری دنیا کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ اور اس سے بھی پتہ لگا کہ یہاں بھی صرف انذار کا ذکر ہے، اس سے پتہ لگا کہ داعی کی زندگی کا غالب پہلو جو ہے وہ انذار ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف قرآن عربی تاکہ آپ ڈرائیں، یعنی اس قرآن کے ذریعے القریٰ ومن حولہا، مکہ والوں کو اور جو مکہ مکرمہ کے ارد گرد ہیں۔ اس آیت کریمہ سے مکہ مکرمہ کی فضیلت بھی ثابت ہوئی، جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، اللہ نے مکہ مکرمہ کا ذکر کیا اور پھر اس کے ارد گرد جتنی بھی دنیا ہے، جتنے بھی شہر ہیں ان کا ذکر کیا ہے، تو مکہ مکرمہ کے ذکر سے مکہ مکرمہ کی فضیلت ثابت ہوئی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ لتنذر العالمین، تاکہ آپ تمام جہان والوں کو ڈرائیں، یا تاکہ لتنذر الناس، آپ سب لوگوں کو ڈرائیں۔ لیکن جب القریٰ کا ذکر ہوا، مکہ اور مکہ والے، تو مکہ مکرمہ ایک شہر کا ذکر ہوا، اور پھر مکہ مکرمہ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ ساری دنیا ہو گئی۔ مکہ مکرمہ سینٹر میں ہے تو باقی جتنے بھی علاقے ہیں وہ اس کے ارد گرد، تو مکہ مکرمہ کا نام لینا یہ در حقیقت مکہ مکرمہ کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، اور شہروں کی بھی فضیلت ہے، مدینہ منورہ کی بھی، بیت المقدس کی بھی، اور شہروں کی بھی، شام کی، یمن کی، ان کی فضیلت جو ہے مختلف احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے، لیکن مکہ مکرمہ کی فضیلت ان سب سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا علی الحزورۃ، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کھڑے تھے حزورہ نامی جگہ پر۔ حزورہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں ایک بازار تھا، مکہ مکرمہ کے اندر یہ جگہ ہے، یہ بازار تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، اس مقام پر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، انکی لخیر ارض اللہ، کہ بے شک تو، یعنی اے مکہ، بے شک تو لخیر ارض اللہ، اللہ کی زمین میں سب سے بہتر زمین ہے، تو اللہ کی زمین میں سب سے افضل جگہ ہے۔ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور تو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو۔ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مجھے تجھ سے زبردستی نکالا نہ گیا ہوتا، میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا۔ گویا کہ یہ سرزمین اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ سرزمین سب سے زیادہ فضیلت والی ہے بالعموم۔ اور فرمایا کہ جب اللہ کو یہ پسند ہے تو مجھے بھی سب سے زیادہ پسند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر بھی وہی تھا، وہیں آپ پیدا ہوئے تھے، وہیں آپ پلے بڑھے تھے، وہیں آپ نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا، مجھے تجھ سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا، تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔ تو یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس سے مکہ مکرمہ کی فضیلت بالعموم تمام شہروں پر ثابت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور تاکہ آپ ڈرائیں یوم الجمع، یوم الجمع سے، یعنی تاکہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، اہل مکہ اور ومن حولہا، جو مکہ کے ارد گرد لوگ ہیں، پوری دنیا کو، آپ تاکہ سب لوگوں کو ڈرائیں۔ کس سے ڈرائیں؟ غفلت سے ڈرائیں، اللہ رب العالمین کے احکامات سے روگردانی کرنے سے ڈرائیں، اور کس سے ڈرائیں؟ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور تاکہ آپ ڈرائیں یعنی لوگوں کو یوم الجمع، یوم الجمع سے۔ یوم الجمع جمع ہونے والا دن، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، یوم الحشر، حشر کا دن ہے اس سے مراد، جس دن سب لوگ میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے، جس دن سب لوگ قبروں سے نکل کر اللہ کے حضور اکٹھے ہوں گے۔ اس کے مختلف نام ہیں، ان ناموں میں سے اس کا ایک نام یوم الجمع بھی ہے۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، 20 سے اوپر نام ہیں قرآن کریم میں، مختلف آیات میں مختلف نام وارد ہوئے ہیں، اور جس چیز کے نام عربی زبان کا ایک طریقہ کار ہے، ایک انداز ہے کہ عربی زبان میں، بلکہ ہر زبان میں ہی، جس چیز کے نام زیادہ ہوں اس چیز کی اہمیت پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ فلاں چیز کے، فلاں شے کے نام بہت زیادہ ہیں۔ عربوں میں اونٹ، گھوڑا، تلوار وغیرہ یہ چیزیں بہت اہم تھیں، لڑنا بڑھنا، سفر، اور یہ چیزیں ان کی گھٹی میں ملی ہوئی تھیں۔ تو عربی زبان میں ان چیزوں کے بڑے بڑے نام ہیں، کہتے ہیں کہ جی
یہ اونٹ کے لیے اور یہ ان کے لیے 200 الفاظ ہیں، گھوڑے کے لیے، اونٹ کے لیے، کھجور کے لیے اور تلواروں کے لیے، بڑے بڑے نام ہیں عربی زبان میں۔ تو جس چیز کے نام جتنے زیادہ ہوں گے اس چیز کی اتنی زیادہ اہمیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے، اللہ کے نام بھی ان گنت ہیں، اللہ کے ناموں کا شمار کی تاری نہیں ہے کہ اللہ کے کتنے نام ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے 99 نام ہیں، 100 یا ایک کم 100، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے 99 ناموں کا ذکر ہے، اور اس حدیث میں ہے جو اللہ کے 99 نام یاد کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن بعض لوگوں نے سمجھا کہ اس حدیث میں اللہ کے 99 ناموں کا ذکر ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن صحیح سمجھے نہیں وہ۔ اس حدیث میں اللہ کے ناموں کو شمار نہیں کیا گیا کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ 99 نام ہونا یہ بھی حصر ہے، 99 نام ہونا بہت زیادہ نام ہے 99، اللہ کے 99 نام یا 99 صفات ہونا یہ بھی حصر یہ بھی حد ہے، اور اللہ کی ذات لا محدود ہے۔ اللہ کی ذات کی، اللہ کی صفات کی حد بیان نہیں ہو سکتی۔ تو اس حدیث کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام 99 ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حدیث مبارکہ یہ ہے ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو علماء کرام کہتے ہیں ان ناموں میں اللہ کے اس حدیث میں اللہ کے کل نام بیان نہیں ہوئے، بلکہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے ناموں میں سے 99 ناموں کے یاد کرنے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ جو بندہ اللہ کے ناموں میں سے 99 نام یاد کر لے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ فضیلت اس شخص کو حاصل ہوگی جو اللہ کے ناموں میں سے 99 نام یاد کر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے کل 99 نام ہی ہیں، اس سے زیادہ نام نہیں ہیں۔ بہت سی حدیثیں ہیں جن سے پتہ لگتا ہے اللہ کے 99 سے بھی زیادہ نام ہیں۔ جس طرح کہ دعا ہے، مشہور دعا کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ شدید پریشانی میں ہو تو اگر وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو اس سے دور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ تو وہ حدیث مبارک وہ دعا کیا ہے؟ حدیث میں اس دعا کا ذکر ہے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک۔ اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا جا رہا ہے، اے اللہ میں آپ سے آپ کے ہر اس نام کے واسطے سے، آپ کے ہر اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو آپ کا نام ہے، سمیت بہ نفسک، جو آپ نے اپنا نام رکھا ہو، او انزلتہ فی کتابک، یا جو آپ نے اپنا نام اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہو، او علمتہ احدا من خلقک، یا آپ نے وہ اپنا نام اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہو، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا آپ کا وہ نام جو آپ کے علم غیب میں آپ کے پاس محفوظ ہو، صرف آپ کو اس کا پتہ ہے، کسی اور کو اس کا نہیں پتہ۔ تو پتہ لگا کہ اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ نے کتاب میں اتارے ہیں، سارے نام کتاب میں نہیں اتارے، قرآن میں اللہ کے سارے نام نہیں ہیں۔ کچھ اللہ کے ایسے نام ہیں جو اللہ نے اپنی بعض مخلوق میں سے بعض کو سکھائے ہیں، سب مخلوق کو سب نام نہیں سکھائے۔ اور پھر یہ بھی پتہ لگا اس حدیث مبارکہ سے کہ اللہ کے کچھ ایسے نام ہیں جو صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علاوہ وہ اللہ کے علم غیب میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کے ان ناموں کو نہیں پتہ۔ تو اگر قرآن کریم کے سارے نام بھی اکٹھے کر لیے جائیں اور اللہ نے اپنی مخلوق، فرشتوں یا انبیاء یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اللہ کی افضل مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں جتنے نام بھی سکھائے ہوں تو ان کے علاوہ بھی ایسے انگنت نام ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے علم غیب میں موجود ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روز قیامت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے حساب و کتاب شروع ہونے کی، اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں اللہ کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا اور سجدے میں گر کر اللہ کی تعریف کروں گا ان ناموں کے ساتھ جو مجھے ابھی معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ نام میرے ذہن میں الہام کریں گے قیامت کے دن، تو میں اللہ کے ان ناموں کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا۔ پتہ لگا کہ دنیا میں اللہ کے سارے نام کسی کو بھی معلوم نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے محبوب ہستی ہیں اور اللہ کے سب سے پیارے ہیں، انہیں بھی اللہ کے سب ناموں کا نہیں پتہ۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ایسے ناموں کا پتہ لگے گا جو آپ کو دنیا میں نہیں پتہ۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ کے انگنت نام ہیں، اس سے اللہ رب العالمین کی اہمیت اور فضیلت اس کائنات میں واضح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، قرآن کے بہت سارے نام ہیں، تو قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام یوم الجمع ہے، ان ناموں میں سے مشہور نام یوم القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا، تو یوم القیامہ قائم ہونے والا دن، یوم الدین اس کا نام ہے، مالک یوم الدین جزا اور سزا کا دن۔
اس کا نام یوم العازفہ ہے، قریب آنے والا دن۔ اس کا نام یوم الجمع ہے، جمع ہونے کا دن، جس میں سب لوگ جمع ہوں گے۔ اس کا نام یوم الحشر ہے، اکٹھا ہونے کا دن۔ اس کا نام جو ہے وہ یوم التغابن ہے۔ اس کا نام یوم الحسرہ ہے، حسرت کا دن۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام الصاخہ، چیخ، ایک نام الطامۃ الکبریٰ، بہت بڑی مصیبت، ایک اس کا نام الحاقہ، حق ہونے والا، جو حق ہے لازماً ہو کر رہے گا، ایک اس کا نام القارعہ، کھڑکھڑانے والا دن، جس سے ہر چیز کھڑکھڑا جائے گی اور ہر چیز جو ہے وہ لرز جائے گی اور تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کا ایک نام یوم الراجفہ، اس کا نام واقعہ، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی۔ تو بہت سارے نام ہیں قیامت کے ناموں میں سے۔ ان ناموں میں سے ایک نام یوم الجمع ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یوم الجمع قیامت کا دن کے بارے میں، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، سورہ تغابن آیت نمبر 9۔ اس دن وہ جمع کرے گا تمہیں، یعنی اللہ رب العالمین، یوم الجمع کے لیے، یعنی اللہ تمہیں جمع کریں گے یوم الجمع کے لیے، یعنی قیامت کے دن کے لیے اللہ تمہیں جمع کریں گے۔ تو یہاں یوم الجمع سے مراد قیامت ہے۔ ذالک یوم التغابن، یہی یوم التغابن بھی ہے، اسی کا نام یوم التغابن بھی ہے، یعنی ہار جیت کا دن۔ ایک اور آیت کریمہ میں ہے قیامت کے بارے میں، ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، سورہ ہود آیت نمبر 103۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک یوم، یہ ایک ایسا دن ہے، یعنی قیامت کا دن، مجموع لہ الناس، اس دن سب لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور اس دن سب حاضر ہوں گے، سب کو حاضر کیا جائے گا، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ تو اس دن کے ناموں میں سے ایک نام یوم الجمع بھی ہے، اور تاکہ آپ ڈرائیں لوگوں کو یوم الجمع یعنی قیامت کے دن سے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی جو ایک حق دن ہے، جس کے واقع ہونے میں ایک مسلمان کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس دن کے واقع ہونے میں شک کرنا کفر ہے۔ ایک بندہ غالب گمان رکھے کہ یہ دن قائم ہو جائے گا، امکان ہے یہ دن ہو، امکان ہے یہ دن نہ ہو، یہ بھی کفر ہے، یاد رکھیے۔ اس دن کے بارے میں 100% یقین رکھنا یہ ایمان ہے۔ اس سے کیا پتہ لگا؟ اس سے پتہ لگا کہ یہ جو نبی کا یا قرآن کے ذریعے ڈرانے کا کام کرنا ہے، علماء نے، داعی حضرات نے بشارت کا اور ڈرانے کا، بشارت اور ڈرانے میں زیادہ کام انذار کا ہونا چاہیے، اور پتہ لگا زیادہ انذار کس کا ہونا چاہیے؟ قیامت کے دن کا۔ لوگوں کو زیادہ قیامت کے دن سے ڈرانا چاہیے، لوگوں کے سامنے قیامت کی ہولناکیاں زیادہ بیان کرنی چاہیے۔ یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے قیامت، جس سے ہم غفلت کا شکار ہیں، اور ہم اس کو بھولے بیٹھے ہیں، اور ہم اس کو یاد نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں اللہ بار بار بتاتے ہیں کہ وہ دن بڑا ہی ہولناک دن ہے، کوئی آسان دن نہیں ہے، بڑا ہی مشکل دن ہے۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، فرمایا کہ وہ دن تو بڑا ہی مشکل دن ہے، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر تو بالکل بھی آسان نہیں ہے، بڑا ہی مشکل دن ہے وہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے، خاص طور پہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے مشکل دنوں کو، جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کے لیے تو اللہ آسانیاں کریں گے، ان کے لیے تو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، نہ مرتے وقت، نہ قبر میں، اور نہ قیامت کے دن، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اور اللہ کے اولیاء کی یہ نشانی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء کی نشانی یہ ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے نافرمان ہیں تو ان کے لیے تو یہ دن بڑا ہی مشکل دن ہے، یہ دن بڑا ہی ہولناک دن ہے۔ اور جو ایک مسلمان ہے، قیامت کے دن تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، لیکن مسلمان دنیا کے اندر قیامت کے خوف سے لرزتا ہے۔ دنیا میں ہمیں قیامت سے ڈرنا چاہیے، اور قیامت سے ڈرنے کی وجہ سے، قیامت سے کیوں ڈرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا اس میں عذاب ہے، اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی پکڑ نہ کر لے۔
اور اگر ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوں، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہوں، پھر بھی ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہماری کوئی نیک عمل کسی کمی کی وجہ سے قبول نہ کریں، کہیں اس طرح نہ ہو کہ اس عمل کے اندر ریاکاری آ گئی ہو، یا ہم نے وہ نیک عمل کر کے احسان جتلا دیا ہو، یا ہم نے گناہ کر کے وہ اپنے نیک عمل ضائع کروا لیے ہوں۔ ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے، ایک مسلمان کو ڈرنا چاہیے۔ مسلمان ڈرتا ہے، باقی کافر تو ڈرتے نہیں، وہ تو غفلت میں ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان ڈرتا ہے ان چیزوں سے۔ ایک مسلمان جب نیکی کرتا ہے تو نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ نیک لوگ وہ ہیں جو کھانے کھلاتے ہیں، لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، مسکین کو، وَيَتِيمًا یتیم کو، وَأَسِيرًا اور قیدیوں کو۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا، کوئی دنیاوی ریوارڈ نہیں وہ چاہتے ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ اور کوئی شکر گزاری نہیں چاہیے۔ ایک انسان کو جب نیکی کرنی ہے، انسان کو دنیا کے لوگوں سے کبھی اس کی شکر گزاری کی اور بدلے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اللہ کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی شکر گزاری نہیں چاہیے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم کیوں کھلا رہے ہیں تمہیں؟ ایک اللہ کی محبت میں، اور دوسرا ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ یوما عبوسا قمطریرا، ایک ایسے دن میں جو بڑا ہی مشکل دن ہے اور بڑا ہی ہولناک خوفناک دن ہے۔ نیک لوگ اس دن سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی محبت میں نیکی کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انذار کے اندر قیامت کا دن، اس سے لوگوں کو ڈرانا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ دنیا کے اندر مصیبتیں جتنی بھی آ جائیں، اللہ سے ان سے بھی عافیت مانگنی چاہیے، لیکن دنیا ایک عارضی چیز ہے، جتنی مصیبتیں بھی آ جائیں آخرت کے مقابلے میں وہ سب ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت دے دے اپنی رحمت سے، انسان کو سب دنیا کی مصیبتیں بھول جائیں گی۔ انسان کی پوری زندگی شدید آزمائشوں میں گزری ہو، اللہ معاف کرے، پوری زندگی انسان کی دنیا کی وہ سخت ترین تکلیفوں میں گزری ہو، تو جب جنت کا ایک غوطہ کھائے گا تو اس کو دنیا کی ساری مصیبتیں بھول جائیں گی۔ اور جس شخص کی دنیا کی ساری زندگی نعمتوں میں گزری ہو، وہ جہنم کا ایک غوطہ کھائے گا تو دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا۔ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ہے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، ایک گھڑی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اصل چیز آخرت ہے، اور اصل جو ہمیں ڈر ہونا چاہیے وہ آخرت کا، اور آخرت کی ہولناکی کا، اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا اور جہنم کا۔ یہ ایک فطری چیز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، ہم کوئی گناہ سے بچتے ہیں، ہم جہنم سے بچنے کے لیے ہم یہ نیکی نہیں کر رہے، ہم گناہ سے، جہنم سے ڈر کی وجہ سے ہم گناہ سے نہیں بچ رہے، ہمیں جنت کی کوئی امید نہیں ہے، ہم تو بس اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں، فنا فی اللہ ہو کے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ بھی غیر فطری چیز ہے، ایک غیر فطری سوچ کا انداز ہے۔ اللہ نے جو ہماری فطرت بنائی ہے، اللہ نے ہم سے اسی فطرت کے مطابق تقاضا کیا ہے۔ ہماری فطرت میں اللہ نے ہمیں جنت کی لالچ دی ہے، اور اللہ نے ہمیں ہماری فطرت کے مطابق جہنم سے ڈرایا ہے۔ ہم اللہ کی محبت میں نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں جنت کی امید بھی ہوتی ہے، جنت کی طمع بھی ہوتی ہے، اور جہنم کا خوف بھی ہوتا ہے۔ وہی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نیک لوگوں کے حوالے سے، جب وہ کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، دنیا میں انہیں کسی سے بدلہ نہیں چاہیے ہوتا، لیکن انہیں آخرت کا ڈر بھی ہوتا ہے، جنت کی امید بھی ہوتی ہے۔ تو اس ڈر اور امید میں وہ نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ لوگوں کو، آپ مکہ والوں کو اور جو اس کے ارد گرد پوری دنیا والے ہیں، ان کو آپ ڈرائیں، عمومی طور پہ دنیا میں اللہ سے ڈرائیں، اور انہیں قیامت کے دن سے ڈرائیں، لا ریب فیہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ لازماً لا محالہ اس نے واقع ہو کر رہنا ہے۔ اور کیا ہوگا اس دن؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اس دن دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک گروہ جنت میں ہوگا، ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ دنیا کے اندر ہمیں مختلف قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے،
رہن سہن کے اعتبار سے اور زبانوں کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، نیکی بدی کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے ہمیں دو طرح کے لوگ ہمیں بہت قسموں کے لوگ نظر آتے ہیں۔ جتنی بھی قسمیں ہو جائیں لوگوں کی، در حقیقت دو ہی قسمیں ہیں، ایک وہ جو جنتی ہیں اور ایک وہ جو جہنمی ہیں قیامت کے دن۔ بنیادی دو ہی قسمیں ہیں لوگوں کی، اس سے زیادہ کوئی قسم نہیں ہے۔ لوگ جتنے بھی ادیان میں، جتنے بھی مذاہب میں بٹ جائیں، لیکن بنیادی قسمیں دو ہی ہیں، ایک جنتی اور ایک جہنمی۔ فرمایا کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہے، ایک گروہ جہنم میں ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ دنیا میں لوگوں کی جتنی مرضی قسمیں ہو جائیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہوں، دنیاوی چیزوں کے اعتبار سے ہوں، مال اسباب کے اعتبار سے ہو، خوبصورتی، رنگ، نسل وغیرہ کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ اعمال کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ہو، بہت ساری قسمیں دنیا میں اندر ہوتی ہیں، لیکن اصل قسمیں دو ہی ہوتی ہیں آخرت کے اعتبار سے، ایک جنتی اور ایک جہنمی۔ جنت اور جہنمی کا فیصلہ مذہب کی بنا پر ہوتا ہے، اور جو اسلام مسلمان ہیں وہ جنتی ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ جہنمی ہیں، والعیاذ باللہ۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، چاہے کسی دور میں وہ کوئی دین رہ بھی چکا ہو۔ ویسے ہی بات میں پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ تمام انبیاء کا دین، جب انبیاء نے وہ دین پیش کیا تو وہ دین اسلام ہی تھا۔ یہ یہودیت، عیسائیت، یہ مجوسیت، یہ کوئی دین نہیں ہے، لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں دینوں کے۔ یہ دین نہ ان کے نام اللہ نے رکھے ہیں، نہ یہ دین جس طرح اب ہیں یہ اس وقت اس طرح تھے۔ جب یہ دین انبیاء نے پیش کیے تھے اس وقت ان کا نام اسلام ہی تھا، اور اب ان دینوں میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ دین اسلام والا شخص، مسلمان شخص جنتی ہے، اور جو اللہ کے علاوہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے تو اللہ فرماتے ہیں وہ اس سے قابل قبول ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے اس سے قبول نہیں ہوگا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بس اللہ کو ایمان چاہیے، کوئی بندہ اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان رکھے، بس وہ جنتی ہے۔ تو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، کہ مومن ہوں یا یہودی ہوں یا صابی ہوں یا عیسائی ہوں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو، کسی ایک حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی وحی صرف ایک آیت نہیں ہے کہ اسے ایک آیت کو سامنے رکھ کر فیصلہ ہو، تمام آیات کو ایک موضوع پر اکٹھا کر کے فیصلہ ہوتا ہے، آیات اور احادیث کو۔ اور جب آیات کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو وہ کسی ایک آیت کریمہ سے کسی کو کوئی مغالطہ ہو رہا ہو وہ مغالطہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کسی ایک حدیث مبارکہ سے کسی کو کوئی مغالطہ ہو رہا ہو وہ مغالطہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ احادیث کو، آیات کو اکٹھا کرنے سے وہ آیات کا پہلی بات ہے معنی متعین ہوتا ہے، جب معنی متعین ہوتا ہے تو پھر معنی واضح بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے کچھ لوگ مغالطہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی مومن ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مجوسی ہوں، جو بھی اللہ پر آخرت پر ایمان لایا تو وہ جنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کتابوں پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت میں صرف اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے۔ میں کئی دفعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ من آمن باللہ میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ من آمن باللہ، کوئی زبان سے ایک بندہ کہہ دے آمنت باللہ، تو یہ زبان سے کہنا تو کافی نہیں ہے۔ آمنت باللہ ایک پورا جو ہے ایک سسٹم ہے، پورا ایک، یہ صرف زبان سے کہنا نہیں ہے، یہ دل کی تصدیق ہے، زبان کا اقرار ہے، اور عمل کر کے دکھانا ہے، اس کا ثبوت پیش کرنا ہے کہ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہم اس کو دل سے بھی مانتے ہیں اور ہم اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ اور ایک بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانتا ہو، یہ اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ ایک بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کی آخری کتاب قرآن کو نہ مانتا ہو، یہ اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ بہرحال یہ موضوع لمبا ہے، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ آخرت میں دو ہی گروہ ہیں لوگوں کے، ایک جنتی اور ایک جہنمی، اور کوئی قسم نہیں ہے لوگوں کی، اور یہ قسم دین کی بنیاد پر ہے۔ دین اسلام والے جنتی ہیں، دین اسلام جن کا نہ ہو وہ جہنمی ہیں۔
اور یہ بات یاد رکھیے، دین اسلام اور توحید لازم ملزوم ہے۔ ایک بندہ کہ میں مسلمان ہوں اور ساتھ وہ شرک بھی کرتا ہو، اللہ معاف کرے، مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ مشرک کے لیے اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ دین اسلام اور توحید لازم ملزوم ہے۔ جو بندہ مشرک نہیں ہے انشاءاللہ وہ جنتی ہے، چاہے فوراً جنت میں اللہ ڈال دیں، چاہے اللہ تعالیٰ کوئی اس کے دوسرے کوئی گناہ ہوں تو گناہ کی اللہ سزا دے کر پھر اللہ جنت میں ڈال دے۔ تو آخرت میں دو ہی گروہ ہیں۔ اچھا، ہمیں قرآن کریم کی کئی آیات میں دین کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے بھی زیادہ گروہ ملتے ہیں قرآن میں، حدیث میں۔ مثلا سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ بقرہ میں 3 قسم کے لوگوں میں ملتے ہیں، ایک متقی لوگ، ایک کافر لوگ، ایک منافق لوگ ہیں۔ 3 قسم کے لوگ، لیکن ان میں متقی لوگ جنتی ہیں اور کافر اور منافق جہنمی ہیں۔ بلکہ منافق، وہ اعتقادی منافقوں کی بات ہو رہی ہے، وہ تو پھر جہنم میں بھی سب سے نچلے گھڑے میں ہیں، والعیاذ باللہ۔ یہ دین کے اعتبار سے یہاں 3 لوگ بیان ہوئے تھے، 3 قسم کے لوگ بیان ہوئے تھے، ان میں 2 جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے۔ تو وہ جو دونوں جہنمی ہیں وہ فریقن، جو جنتی ہے وہ فریقن فی الجنہ اور فریقن فی السعیر میں وہ دونوں گروہ آ جائیں گے، کافر اور منافق۔ اچھا، قرآن کریم کی بعض آیات سے پتہ لگتا ہے کہ جنتی 2 قسم کے ہیں اور جہنمی 1 قسم کے ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے 3 قسمیں کی ہیں، ایک کو السابقون السابقون کہا، ایک کو اصحاب الیمین کہا اور ایک کو اصحاب الشمال کہا، ٹھیک ہے؟ اور انہی کو سورہ واقعہ کے آخر میں مقربین کہا اور اصحاب الیمین کہا اور اصحاب الجحیم کہا۔ یہاں 3 قسمیں ہیں۔ یہاں نیک لوگوں کی سورہ بقرہ میں برے لوگوں کی 2 قسمیں بنا دی، ایک کافر ہوتا ہے جو کفر بھی کرتا ہے اور وہ ببانگ دہل کفر کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو دل سے کافر ہوتا ہے لیکن زبان سے دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، منافق۔ وہ دونوں کافروں کی قسمیں ہیں اصل میں۔ یہ سورہ واقعہ میں مسلمانوں کی 2 قسمیں بنا لیں، ایک جو السابقون السابقون ہے، ایک اصحاب الیمین ہے، اور کافروں کی ایک ہی قسم بنائی اصحاب الشمال۔ تو یہ در حقیقت جو 2 گروہ ہیں یہ دونوں فریقن فی الجنہ میں آ جائیں گے، السابقون السابقون ہو یا اصحاب الیمین ہو۔ اللہ کے ہاں درجات ہیں، جنت میں بھی درجات ہیں، جہنم میں بھی درکات ہیں۔ تو بہرحال جتنی بھی قسمیں ہیں، آپ کہیں گے ادیان کی بات کریں، مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمانوں کے علاوہ، موحدین کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، وہ سب کے سب ایک ہی گروہ میں شامل ہیں۔ در حقیقت الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، وہ سارے کے سارے فریقن فی السعیر، وہ آگ والوں میں شامل ہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ عشاء کی اور صبح کی نماز منافقوں پر بھاری ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے آسان ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر۔ جو ڈرتے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے، ان کو تو سرور ملتا ہے، ان کو تو مزہ آتا ہے۔ بس اللہ سے ڈرنا چاہیے، اصل چیز ہے انذار، بالکل بالکل ڈرنا چاہیے۔ اس معنی میں ٹھیک ہے، 2 ہی قسمیں ہیں، فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر۔ آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے جنت جہنم 2 گروہ کیوں بنایا، اللہ نے 1 گروہ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے آگے اس کا جواب دیا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتے تو اللہ انہیں 1 امت بنا دیتے۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن داخل کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ اللہ نے جسے چاہا اپنی رحمت میں داخل کر دیا، جسے اپنی رحمت میں داخل کر دیا وہ جنتی ہو گیا، اور جسے نہیں شامل کیا وہ جہنمی ہو گیا۔ اصل میں اللہ نے جنت جہنم دونوں بنائے ہیں، اور جس کو اللہ نے چاہا وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے جب اختیار دیا نا امانت، اس اختیار کا یہ تقاضا ہے کہ 2 گروہ بنے۔ یہ 2 گروہ کیوں بنے؟ یہ در حقیقت اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے بنے۔ اللہ چاہتے تو نہ اختیار دیتے، فرشتوں کی طرح سب انسان، سب جن پابند ہوتے ہیں اللہ کی بات ماننے پر، لیکن اللہ کی حکمت بالغہ ہوئی کہ فرشتوں کی طرح اور آسمان اور زمین کی طرح مجھے جبری اطاعت اللہ نے نہیں کروانی تھی ان دونوں سے۔ اللہ نے امانت پیش کی، انہوں نے امانت کا بوجھ اٹھا لیا۔ وہ جو اختیار پیش ہوا، اس اختیار کا نتیجہ یہ ہے کہ 2 گروہ ہوں گے۔
جو جن کو اللہ اپنے رحمت میں داخل کریں گے وہ جنتی، جو اللہ کی رحمت میں داخل نہ ہوئے، جو ظالم ہوئے، والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، جو ظالم ہیں، جو دوسرا گروہ ہے جو اللہ کی رحمت میں داخل نہیں ہوئے، ان کے لیے کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اس میں انسان کا ایک اپنا اختیار، ابتدائی اختیار بھی شامل ہے۔ جب کوئی انسان ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اللہ اس کو ہدایت کے راستے سے بھٹکا کر زبردستی گمراہی کے راستے پر نہیں لے جاتے، اور جو گمراہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ اسے بھٹکا کر جبراً اسے جنت کے راستے پر نہیں لے جاتے۔ کہ جس طرح کوئی بندہ عمل کرتا ہے، جس طرح کوئی بندہ بنیادی سوچ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے مطابق جو ہیں وہ انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ ایک دو حدیثیں ہیں ان آیات کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں۔ یہاں بہت لوگوں کا سوال قائم ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے کہ جنت جہنم کے بارے میں، کہ کچھ جنتی ہیں کچھ جہنمی ہیں، اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ تو اس کے بارے میں امام ابن کثیر نے کچھ احادیث بھی ذکر کی ہیں، وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى